قال الله تعالى في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتوں کو دیکھنے، قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق دی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے یہاں جمع فرمایا، جنت میں ہم سب لوگوں کو انشاءاللہ جمع فرمائے. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. آج کے خطبے کا موضوع ایسا ہے: خوشگوار پرسکون زندگی اسلام اور مغرب کے آئینے میں. آپ جانتے ہیں کہ زندگی دنیا میں ہر ایک کو ملتی ہے، زندگی بہت بڑی نعمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو نئی زندگی ملتی ہے، تو والدین کیا کرتے ہیں؟ یہ بچے کی اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عقیقہ کرتے ہیں. عقیقہ امام احمد رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ آدمی اگر قرض لے کر اس کو ادا کر سکتا ہے تو تب بھی عقیقہ کرے. معزز حاضرین، یاد رکھیے زندگی دنیا میں ہر ایک کو ملتی ہے، مگر یہ کافر اور مسلمان دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے. مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ مومن جب دنیا میں آتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے. سب سے پہلے اس کو عقیدہ توحید کا سبق پڑھایا جاتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے زندگی کا مقصد جان لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں، یہ سر کے تالو سے لے کر تلوے تک ہم جو ہے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں کئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. ذرا غور سے سنیے پوائنٹ. یہ 14ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کو سورۃ النحل کہتے ہیں. نحل کا معنی شہد کی مکھی کا آتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ نعمتوں والی سورت ہے. شروع سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اسی طریقے سے اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا جو بھی تمہیں نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. کہا: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. انہی نعمتوں میں ذکر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ سورۃ النحل کی آیت 97 میں اللہ فرماتا ہے جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں پرسکون، راحت والی، خوشگوار زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بہترین بدلہ دے گا. معزز حاضرین، یاد رکھیے جب ہم اسلام کی نعمت کو جو ہے جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کبھی کفر کو دیکھتے ہیں. اپنے ایمان کی اہمیت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کبھی کفر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ایک مومن کی زندگی کافر کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کمپیئر کیا، موازنہ کیا. دیکھیے قرآن میں کئی آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. کہا نابینا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ یہ تاریکی اور نور ایک نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے سایہ گرمی برابر نہیں ہو سکتے، زندے مردے برابر نہیں ہو سکتے. سورہ ہود کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے کہا: ہل یستویان مثلا. کیا ایک مومن کی اور کافر کی زندگی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا ہرگز نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے آخر میں کیا فرمایا؟ دیکھو: لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. اللہ نے کہا جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہا ہے. تو یہ موازنے کا ذہن ہم کو بھی دنیا میں رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے. معزز حاضرین، ایک مومن اور کافر کی زندگی میں سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. مومن جو سوچتا ہے اس کی عقل صحیح ہوتی ہے، وہ اپنی عقل کی روشنی میں اپنے رب کو پہچاننے کی مکمل طور پر کوشش کرتا ہے. مگر یہ غیر مسلم اتباع ہوا کا شکار ہو کر آخرت کی جواب دہی سے لاپرواہ ہو کر مکمل طور پر زندگی گزارتا ہے. معزز حاضرین، یہ پرسکون زندگی، خوشگوار زندگی
اور راحت والی زندگی یہ دنیا میں جو کس کو ملتی ہے ہم آگے چیز میں آپ کو بتائیں گے. یاد رکھیے آج دنیا ٹیکنالوجی ایڈوانس بہت ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں 5G کے بعد 6G آ رہا ہے. ایسے ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں یہ مغرب جو زندگی گزارنے کا جو تصور دے رہا ہے اسی کو ہم نے زندگی سمجھ لیا ہے. حقیقت میں وہ زندگی نہیں. اسلام نے خوشگوار راحت والی پرسکون زندگی کے بارے میں جو اصول و ضوابط دیے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. ہم آپ کو آج کے خطبے میں بتائیں گے اگر ہم دنیا میں پرسکون اطمینان راحت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اور آج آپ مسلمانوں ہی کو نہیں غیر مسلموں کو بھی پوچھ کر دیکھیے ہر ایک آدمی خوشگوار زندگی کے لیے پرسکون زندگی کے لیے راحت چین والی سکون کی زندگی کے لیے تڑپ رہی انسانیت. آج ایسے وقت میں ایسے موضوع پر بولنا اور سامعین کو صحیح باتوں کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات اگر ہم دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں راحت سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں سب سے پہلے امت مسلمہ کو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی طرف توجہ دینا ہوگا. جیسا کہ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ جملہ دیکھیے توحید ہی سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے اور زندگی میں لذت آتی ہے. جس بندے کی زندگی میں توحید آ گئی نا ظاہری طور پر ہو سکتا ہے وہ تکلیفوں کا حامل ہو مگر توحید کی وجہ سے زندگی بڑی خوشگوار ہو جاتی ہے. حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے آپ. کالے کلوٹے بلال مکی زندگی میں اوباشوں کے حوالے کر دیے جاتے تھے گرم ریت پر لٹائے جاتے تھے مگر اپنی زبان سے احد احد کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں نکالتے تھے. دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کالے کلوٹے بلال خوشگوار زندگی سے محروم ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو نور اور روشنی ان کے دل میں رکھی تھی بڑی خوشگوار زندگی گزاری. معزز حاضرین یہ خوشگوار زندگی ملتی کیسے ہے؟ دیکھو ہم بھی مومن ہیں الحمدللہ آپ بھی مسلمان ہیں. اگر ہمارے گھر میں معمولی انداز میں کہوں اگر ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں سب مل کر نماز پڑھ رہے ہوں اللہ کے سامنے رکوع کرتے سجدے کرتے ہوں ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اسے بولتے خوشگوار زندگی. اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری میں اسی لیے کہا رحمان کے بندوں کی دعا کیا ہوتی ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اے اللہ تو میرے بیوی کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے بچوں کو تو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جانتے ہیں غم سے نکلنے والے آنسو جیسے ہی یہاں پہنچتے گرم ہوتے ہیں لیکن خوشی سے جو آنسو نکلتے ہیں اس میں ٹھنڈی ہوتی ہے. یہی ہوتی ہے خوشگوار زندگی. معزز حاضرین اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی غلام کے پاس جاتے ہیں جو آپ کی خدمت کرتا ہے. جب اس کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں تو یہودی بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے. باپ بولتا ہے اے میرے بیٹے اگر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کا راستہ دکھاتے ہوں تو حق کو قبول کرنے کے لیے کس بات کی دیر. تو وہ بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے. ایک جہنم کی طرف بڑھتے انسان کو آپ نے خوشگوار زندگی کا جو ہے راستہ دکھایا. کیا الفاظ ہیں آپ کی زبان پر الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا. اور آپ جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری میں ایمان لائے تھے. جانتے 7 ہجری میں ایمان لائے. 11 ہجری میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے. 5 سالوں میں 5000 حدیثیں یاد کی. دیکھیے کیسی خوشگوار زندگی. ان کی ماں ایک دن ان کو جو ہے نبی کو گالی دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں نے آج آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے مجھے سننے نہیں ہوا. روتے. اور اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے میں ہدایت پا چکا ہوں آپ میری ذرا ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. کہتے ہیں اللہ کی حضرت ابو رضی اللہ عنہ جیسے میں دربار نبوت سے نکلا اپنے گھر پہنچتا ہوں تو میری ماں کلمہ پڑھ کر جو ہے غسل کر کے کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت ابو رضی اللہ عنہ دیکھو خوشگوار زندگی اپنی ماں کو مل گئی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور نبی کے سامنے بیٹھ کر خوشی سے کہنے لگے رونے لگے یا
یا رسول اللہ آپ نے میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کی، اللہ نے میری ماں کو ہدایت دے دی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیے، کوئی بھی غیر مسلم توحید کو اسلام کو گلے لگاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو اس مجلس کی کیا رونق ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے خوشگوار زندگی، اور نبیوں کو اور رسولوں کو بھی بڑی خوشگوار زندگی ملی۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی اگر کسی نے گزاری وہ ہمارے رہبر رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی زندگی کی قسم کھائی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی، چنانچہ سورہ حجر میں فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ اور عز بن عبد السلام رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی زندگی کی قسم کھائی، یہ وہ خصوصیت ہے جس میں کوئی دوسرا نبی آپ کا شریک نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اگر آپ دنیا میں دیکھیں جسے ہم نے کہا توحید اور عقیدہ یہ انسان کی خوشگوار زندگی کا سب سے پہلا سبب ہے۔ آج پوری دنیا کفر کی غلاظت میں، شرک کی غلاظت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ سواد اعظم بھی توحید کی جگہ شرک میں، بدعت میں، خرافات میں پڑھ کر آج مسلمان خوشگوار زندگی سے محروم ہے۔ آج مشرکوں نے یہ سمجھ لیا کہ اپنے گھروں کو بڑا بنا لیں، وسائل زندگی زیادہ کر لیں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ نہیں، جب تک زندگی میں توحید نہیں آئے گی اس وقت تک جو ہے زندگی میں جو ہے خوشگواری نہیں آئے گی۔ دیکھیے مومن کیا ہوتا ہے جب توحید پر جم جاتا ہے وہ ایسا خوشگوار زندگی کا جو ہے مستحق ہو جاتا ہے، اس راستے میں جتنی تکلیفیں آئیں ان تمام تکلیفوں کو وہ گلے لگانے کے بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، ان کے لیے کیا خوشخبری ہے، کہا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ٹینشن لینے، ڈرنے، غم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وابشروا بالجنہ، دنیا میں بھی توحید کو اپنانے پر تمہیں خوشگوار زندگی ملے گی، اور قبر میں بھی زندگی تمہاری خوشگوار ہوگی، اور آخرت میں بھی تمہیں خوشگوار زندگی مکمل طور ملے گی۔ مگر دیکھیے اسلام نے جو ہے خوشگوار زندگی کا پہلا اصول کیا دیا؟ عقید توحید۔ مگر آج مغرب نے جو زندگی کا تصور دیا ہے وہ ظاہری دمک کا سمک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ دوسری بات، اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنے زندگی کو سادہ بنائیے، سیدھی سادی زندگی گزاریے۔ پرتکلف زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے، پرتکلف زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھو آپ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تھے یہ نبی مالدار نہیں تھے، یہ نبی کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سیدھے سادے بندے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مدینے میں کوئی ملنے آتا تو آ کر پوچھتا تم میں محمد کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اتنی سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بخاری میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف والی زندگی سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھو حضرات صحابہ کرام کی زندگی بھی تکلف سے بڑی پاک تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، خلیفہ بننے کے بعد بھی کیکر کے کانٹے سے گنڈی لگاتے تھے۔ اور یہ حدیث کو سنتے ہمیں معلوم ہوتا ہے صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اقلہم تکلفا، ان کے اندر تکلف نہیں تھی۔ معزز حاضرین، آج مغرب نے زندگی کا دو تصور دیا ہے، وہ عیش پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ غیر مسلموں کو پوچھیں گے آپ وہ خوشگوار زندگی کا مطلب کیا سمجھے گا؟ لائف انجوائے کرنا، نہ تو رب کو مانتا ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ مومن کی زندگی ایسے نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے
اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچائیے. اللہ نے آپ کو کافی مال دیا ہوگا مگر وسائل زندگی زیادہ مت بڑھا لیجئے, سیدھی سادھی زندگی گزاریے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو ناز و نخرے والے زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ناز و نخرے کرنے والے اللہ کے بندے نہیں ہوتے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حصیر پر سونے سے آپ کے جسد ہاتھ پر نشانات پڑ گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا, یا رسول اللہ, قیصر اور کسریٰ کتنا انجوائے کر رہے ہیں, آپ اتنے بڑے ہو کر بھی اگر آپ بولے تو میں آپ کے لیے نرم گدا لا کر دوں کیا؟ دیکھو اسلام کی خوشگوار زندگی کا مطلب کیسے سمجھایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عمر کو کہا, اے عمر, کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کفار کو دے دے, آخرت میں ہم کو دے؟ یہ سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا سخت دل انسان بھی نبی کے اس جملے پر رو پڑتا ہے. معزز حاضرین, آپ جانتے ہیں نبی کا گھر کیسے تھا؟ جانتے ہیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا, اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب میں ازواج مطہرات کے گھروں میں داخل ہوا, میں چڑھ کر ایسا ہاتھ لگاتا تو نبی کے مبارک گھر کی چھت مجھے لگا کرتی تھی. اللہ اکبر, نبی کا گھر تھا یہ. اور نبی کا گھر کیسے تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھتے تو عائشہ کے پیر آپ کو لگتے تھے. اللہ کے نبی عائشہ کے پیر کو ہٹا کر مکمل طور پر سجدہ کیا کرتے تھے. معزز حاضرین, یاد رکھیے, سیدھی سادھی زندگی گزاریے. آج ہم نے آرام کے نام پر وسائل زندگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. وسائل زندگی لائیے, لیکن اسی کو اپنا مقصد زندگی نہیں سمجھنا چاہیے. آج دیکھیے جتنے آج انسان وسائل زندگی بڑھا رہا ہے, پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اور آج کے خطبے کی تیسری بات یاد رکھیے, خوشگوار زندگی اگر مل سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مل سکتی ہے. دیکھیے آج جمعہ کا دن ہے, ہم جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں. ماشاءاللہ کیسی خوشگوار زندگی ملتی ہے. اذان ہونے سے پہلے مسجد کا کیا ماحول ہوتا ہے, خطبہ سنتے وقت ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ خوشگوار زندگی اللہ کی قسم کسی مذہب میں نہیں مل پائے گی آپ کو, نہ مندروں میں ملے گی, نہ گرجا گھروں میں ملے گی, نہ گردواروں میں ملے گی. یہی بات تو نبی نے بتائی. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. آج تک الحمدللہ امت مسلمہ جمعہ کی جگہ فٹ ہے. ہفتے کو عبادت کرو بولے تو یہودیاں کیا کرے, جا کے مچھلیاں پکڑے. اتوار کو بھیجے تو وہ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہود بھی گمراہ ہوئے, نصارہ بھی گمراہ ہوئے, مگر میری امت ماشاءاللہ جمعہ پر قائم ہے. معزز حاضرین, دیکھیے ہفتے بھر میں جمعہ جو ہم کو ملتا ہے ہمیں سکون دیتا ہے. اگر یہ جمعہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہفتے کا ٹینشن کیسے دور ہوتا. یہ جمعہ جو آتا ہے بڑی خوشگوار زندگی ہماری روحانی تربیت کے لیے مکمل طور پر آتا ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں آپ, خوشگوار زندگی میں عمل صالح بہت ضروری ہے. آج ہمارے اندر عمل کی بڑی کمی ہے. ہم دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر عمل کی بڑی کمی ہے. ہمارے سلف کیا کرتے تھے, عبادت پر بڑی توجہ دیتے تھے. اگرچہ آپ ایک معمولی گھر میں رہتے ہوں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولو, عبادت کو جو ہے فراموش نہ کرو. ایک واقعہ بتاتے ہیں, دو عالم دین کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. دو عالم دین کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک جو ہے سمجھے ایک گلاس ہے جس میں زمزم ہے, سوکھی روٹی ہے, سوکھی روٹی بھی ہے, زمزم بھی ہے. اور کعبۃ اللہ کا ماشاءاللہ دل فریب منظر بھی بڑا بہترین لگ رہا ہے. کیا کہہ رہے معلوم, دونوں سلف آپس میں, دیکھو ہمارے پاس زمزم ہے, سوکھی روٹی ہے, وہ سوکھی روٹی کو زمزم میں جو ہے ڈبو کر کھا رہے ہیں, اور دوسری طرف کعبۃ اللہ کا ماشاءاللہ دل فریب منظر بھی ہمیں مکمل طور پر نظر آتا ہے. دونوں کہتے ہیں ایک دوسرے سے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی جگہ بٹھایا, اللہ تعالیٰ نے زمزم پلایا, اللہ نے خوشگوار زندگی دی. اگر بادشاہوں کو معلوم ہو گیا ہمارے پاس جو پرسکون زندگی ہے, ہمارے پاس جو خوشگوار زندگی ہے, بادشاہ تو اپنے لشکر کو لے کر ہمارے سکون کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے لڑنے کے لیے آ جائے گا. لہذا مساجد سے تعلق رکھو, آپ کی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی. اگر آپ مساجد کو چھوڑ کر خانقاہوں میں, مزاروں میں ادھر ادھر جائیں گے, زندگی کبھی خوشگوار نہیں پائیں گے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم ان مسجدوں میں پڑھے جانے والی نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے. آپ نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہمیشہ راضی رہیے. میں ہمیشہ اپنے خطبات میں ایک بات بولتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں نبی بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے انڈیا میں نہیں بھیجا، عرب میں بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل عرب کی کچھ خوبیاں ہیں. ان خوبیوں میں ایک سب سے بڑی خوبی تقدیر پر ایمان ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیوی کا انتقال ہو رہا ہے اور تدفین ہو رہی ہے، شوہر کی آنکھوں میں ذرہ برابر بھی آنسو نہیں. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ بولے آج تک وہ میری امانت تھی، اب اللہ کے پاس چلے گئی، ہم اس کے حق میں جو ہے دعائیں کریں. یہ ہوتا ہے تقدیر پر ایمان. جب بندہ تقدیر پر ایمان لاتا ہے اسے تسلی ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا یہ ہے میرے رب نے میرے زندگی کے بارے میں اتنا ہی لکھا ہے، جب اس سے راضی ہو ہے تو اسے زندگی مل جاتی ہے. اسی لیے کوئی شاعر کہتا ہے اگر تم دنیا میں تقدیر سے راضی ہو جاؤ گے، اس جنت میں جانے سے پہلے یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت بن سکتی ہے. یہ کافر تقدیر سے راضی نہیں ہوتا، پریشان ہو جاتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے نقشہ کھینچا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب تک کافر کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کو پکارتا ہے. جیسے ہی تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے. یہی ہماری کچھ آج ایسی حالت ہو گئی ہے. ہمارے میں سے کوئی عورت مرد ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے تو ہم دعائیں کرتے. ہمیں کوئی پریشانی ہے تو دعا کرتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تکلیف کے وقت اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے، خوشحالی میں اللہ کو پکارو. کہا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. اور یاد رکھیں تقدیر پر ایمان رکھنے سے ٹینشن بڑا دور ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کام تمہارے نفس کے خلاف ہو جائے لیکن وہی مقدر ہے تو یہ جملہ کہو قدر اللہ ما شاء فعل. اسباب کو اپناؤ، تقدیر سے راضی ہو جاؤ تو خوشگوار زندگی ملے گی. اور اسی طریقے سے دیکھیے خوشگوار زندگی کا ایک اصول صبر بھی ہے. آج دنیا صبر کو بڑے غلط نگاہ سے دیکھتی ہے اور امت مسلمہ بھی جو ہے صبر کے مفہوم کو غلط سمجھتی. کیا بولتے ہیں؟ مجبوری کو صبر بولتے نہیں. صبر ایک عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. دوسری وحی میں خود کہا. اور دنیا میں ہر نبی کو صبر کی راہ سے گزارا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کہا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا. اتنے چھوٹے سے جملے میں اللہ نے کہا کہ ہر نبی نے صبر کیا. اور صبر میں 5 انبیاء منفرد مقام رکھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. یہ بات یاد رکھیے، صبر جب انسان کرتا ہے تو ذرا سینہ دل کو دبائے جیسا ہوتا، پریشان ہوتا ہے انسان. یاد رکھیے صبر جب انسان کرتا ہے نا انجام بڑا اچھا ہوتا ہے. اسی لیے بولتے صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. دیکھو اللہ کے بندے کیسے کیسے صبر کیے. حضرت ایوب علیہ السلام کو حضرت اللہ تعالیٰ نے 18 سال تک آزمایا. کتنے سال تک؟ 18 سال تک آزمایا، لیکن صبر کرتے رہے، شکایت نہیں کی. بولے مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ دیکھو ایوب نے صبر کیا تو نتیجہ کیا ہوا. دیکھو بخاری کی روایت ہے 7:4-1-3 میں جب حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان کے اوپر برسائیں. اللہ اکبر. یہ صبر کا انجام ہوتا ہے. 18 سال تک آزمایا گیا، صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں مکمل طور پر اتاری. تو حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کہا اے ایوب کیا تم میرے سے بے نیاز ہو گئے کیا یہ ٹڈیاں پا کر؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے رب تیرے سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے. دیکھیے صبر میں زندگی بڑی بہترین ہوتی ہے. ان غریبوں اور مسکینوں سے پوچھو جو جھوپڑی میں رہتے ہیں، مال کم ہوتا ہے، آخرت میں سوال بھی کم ہوگا. ان کے پاس دال میں کھانے میں، مچر کھانے میں جو مزہ ہے مالدار کے گھر میں بریانی کھانے سے وہ سکون نہیں ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر میں رکھا ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ہم نے بہترین زندگی اگر پائی تو صبر میں پائی. اور آج دوڑتی دنیا
5G 6G انسان کا ذہن ٹھہرنے کو نہیں ہے. آج یہ صبر ہمارے زندگی کی فہرست سے مکمل طور پر نکل چکا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں ابھی کہ وقت ہو رہا ہے 1:29 میں نتیجہ دیکھنا. ہم بس ٹیکنالوجی اتنا آ کے ہمارے اندر سے صبر کا خاتمہ کر دیا. اور اسی طریقے سے خوشگوار زندگی کے لیے اپنے اندر جذب شکر بھی پیدا کرنا. ہمارے پاس ہوتا ایسے ہے جب کھاتے ہیں ڈکار آنے کے بعد الحمدللہ بولتے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کب بولنا؟ جب انسان کھاتا ہے فوراً الحمدللہ بولا, الحمدللہ الحمدللہ, یہ فوراً اس کی طرف توجہ دیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا, کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي. علماء بولتے نعمتوں پر شکر کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت قرآن کی الحمدللہ رکھ کر ہم کو بتایا شکر ادا کرو. جب صبح میں اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا, دیکھیے اٹھے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے نا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. آپ دیکھیں گے آپ شریعت نے خوشگوار زندگی کا اصول دیا کہ تم اللہ کی نعمتوں پر جتنا شکر کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے بارے تم پر زیادہ کرتے جائے. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. مگر مغرب کو دیکھیں گے آپ, اس نے زندگی کا جو تصور دیا بیل کی طرح دسترخوان پہ بیٹھو اور دعا پڑے بغیر اٹھ جاؤ. آج ہمارا یہی حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج کل ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہے, کیا سبب ہے؟ دیکھو نبی کے زمانے میں خود ایسا آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صحابہ اکرام پہلے یہ تو بتاؤ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو یا مل کر کھاتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم الگ الگ کھاتے ہیں, یہی تو تمہارے اندر سے برکت کے اٹھ جانے کا سبب ہے. آج دیکھیں گے آپ بیوی کو شوہر ساتھ کھانا چاہیے, بچوں کے ساتھ کھانا چاہیے, تب کیا ہوتا ہے برکت زیادہ اترتی ہے, خوشگوار محفل ماشاءاللہ جمتی ہے. عرب میں اسی کا مکمل طور پر آج بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. تو دیکھیے حضرت نوح 950 سال تک اپنے قوم میں رہے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہے الحمدللہ. حضرت ابراہیم کو دیکھو اللہ کے شکر ادا کر رہے ہیں. ہمارے پاس جب کسی کو بچہ پیدا ہو گیا تو لوگ کیا کرتے سوشل میڈیا پہ فیس بک میں ڈالتے ہمیں بچہ ہو گیا بول کے. نہیں, عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کتنی اچھی بات بتاتے. ان سے ایک آدمی پوچھتا ہے شیخ بچہ ہو گیا تو میں کیا لوگوں کو میسج بھیج کے خوش کروں کہ عقیقہ کروں؟ بلے عقیقہ کرو, یہ ہوتی ہے بات. لہذا ہمیں اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے اسماعیل جیسا وفاشیار بچہ دیا, اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر ابراہیم و الحمدللہ الذی علی الکبر اور جو ہے اسماعیل و اسحاق. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر لمبا قیام کرتے. اب میں خطبے کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑا ہو گیا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, لیکن میرے نبی ویسے نہیں تھے, راتوں میں اتنا لمبا قیام کرتے. عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی یا رسول اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے بھی آپ کو اپنے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے, کہتے اے عائشہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. یہ جسم اللہ نے دیا ہے تو یاد رکھیے ناجائز محبتوں میں جا کے دنیا کی محبت میں جانے کے لیے ہم کو یہ جسم نہیں دیا. یہ جسم دیا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سنتوں کی پابندی کرو, نفل نمازوں کو پڑھو, چاش کی نماز پڑھو, رات میں آخری میں جو ہے وتر کا اہتمام کر کے مکمل طور پر اپنے آپ کو بتاؤ. اور نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی. دیکھو دعا سکھانے کا بھی کیا بہترین طریقہ ہے. کہتے ہیں اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر, یہ ہوتا ہے تربیت. اور بولنے کے بعد اے معاذ تو کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا نہیں چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. معزز حاضرین, مسجد کے پرسکون ماحول میں نمازوں کے بعد اذکار کا اہتمام کیجیے. آج ہمارے پاس ہوتا ہے نماز ختم ہوتے ہی پہلے موبائل اٹھا کے واٹس ایپ دیکھتے. یاد رکھیے دوسروں سے ہم ہمیشہ بولتے رہتے آپ ہمارے حق میں دعا کرو. یہ فرشتے ہول سیل میں ہم نہ دعائیں دے رہے, ان دعاؤں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا
فرمایا, کیا کہا, بندہ نماز پڑھ کے وہیں بیٹھتا ہے جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا اور دوسروں سے بات نہیں کرتا. نورانی مخلوق فرشتے اس کے حق میں کہتے ہیں, اے اللہ یہ تیری خاطر بیٹھا ہے, اس کو بخش دے, اس پر اپنی رحمت کی بارش اتار. ہمیں کیا ہے, نماز کے بعد فوراً ایک دوسرے سے ملنا, بات کرنا, یہ نہیں. عرب علماء کو ہم نے دیکھا, صالح فوزان حفظہ اللہ کے بازو ایک نماز پڑھنے کا موقع ملا, وہاں تو مشائخ ماشاءاللہ نماز کے بعد اذکار کا اتنا اہتمام کرتے, ادھر بازو کون ہے ادھر بازو کون ہے دیکھتے ہی نہیں, بس اذکار میں بیٹھے رہتے. لہذا ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں, جس کے گناہ زیادہ ہو جائیں اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد کا اذکار کا اہتمام کرے. میں تو کہتا ہوں اگر آپ فون گھر میں چھوڑ کر آ گئے تو بہت اچھا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اگر لا لیے تو بھی جو ہے فلائٹ موڈ میں ڈال کے رکھ لیے تو اچھا ہے, ورنہ نماز میں سامنے رکھ لی ہے ایسا, وہ نماز جیسے ہی فون آتا جا رہا ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں, یہ فون آ کے آپ کو اپنے رب سے دور کر رہا ہے. یہ سب ساری چیزیں خوشگوار زندگی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں. اور اس طریقے سے معزز حاضرین, خوشگوار زندگی کے لیے اپنے اندر قناعت پسندی پیدا کرو. دیکھو 300 روپے میں جو چپل لاتی ہے وہ پہنو, وہ چپل کے لیے 3000 روپے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے بولتے قناعت پسندی. اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس پر اکتفا کرو. جسے بولتے جتنی چادر اتنا پیر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قناعت پسندی کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قناعت پسندی کی زندگی گزاری. اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں 2 منٹ میں. کیا ہے, حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ مجھے دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا, حکیم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن جن لوگوں کو مال دینے کا حکم دیا ہے تم ان میں سے نہیں ہو. آپ نے صاف کہہ دیا, اور آپ نے حکیم سے عہد لیا, اے حکیم میرے سے عہد کرو. تم کیا عہد کرو؟ عہد کرو زندگی بھر کسی سے مال نہیں پوچھو گے. اللہ اکبر, یہ قناعت پسندی. میرے سے عہد کرو کہ میرے بعد تم کسی سے مال نہیں پوچھو گے. ایسے ہی اللہ کے نبی سے جو صحابہ عہد کرتے, کبھی جو ہے صحابہ عہد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور عہد کی پاسداری بڑی کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا وقت آیا, بہت مال آیا. عمر فاروق نے حکیم کو بلایا, حکیم ادھر آؤ مال دیتا ہوں. 1 بار بلائے, 2 بار بلائے, 3 بار بلائے. حکیم کہاں ہٹتے اس عہد سے جو انہوں نے نبی سے کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی قناعت پسندی اور ان کی خودداری سے اتنا متاثر ہوئے, منبر پر آ کر لوگوں سے بولنے لگے, اے لوگو, حکیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے وہ کسی سے مال نہیں مانگیں گے, لہٰذا میں نے 3 مرتبہ ان کو بلایا مگر وہ میرے پاس نہیں آئے. اور حضرت حکیم اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کی قناعت پسندی کا عالم یہ تھا, اگر گھوڑے پر جاتے ہوئے وہ ڈوری جس سے مارتے نا وہ بھی گر جاتا, دوسروں سے نہیں پوچھتے تھے بلکہ اپنی سواری کو ایک طرف رکھ کر ایسے ہی مکمل طور پر اٹھا لیتے تھے. یہ قناعت پسندی ہمارے اندر پیدا کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے, خصوصاً یہاں خواتین اسلام ہیں. ایسے ہوتا ہے مرد کی تنخواہ 10,000 ہے, عورت کیا کرتی ہے اسے 20,000 کے بجٹ میں لا کے کھڑا کرتی ہے. کہاں سے لائے گا شوہر؟ یہ پہلے قناعت پسندی کس کے اندر ہونا چاہیے؟ بیوی کے اندر ہونا چاہیے. دیکھو ازواج مطہرات کو کیا حال تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کبھی کبھی تو مہینے گزر جاتے چولہا نہیں جلتا تھا, کبھی صرف پانی پر اور جو ہے کھجور پر مکمل طور پر زندگی گزارتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ولیمے میں بکری کاٹی تھی, ورنہ تو آپ کے ولیمے کبھی 70 پہ ہوتے تھے, کبھی کھجور پہ ہوتے تھے. کیسے خوشگوار تھے وہ ولیمے. آج ہمارے پاس بھی ولیمے ہوتے ہیں, منکرات, عورتوں کی بے حیائی, میوزک, سب ہوتا ہے اس میں. وہ خوشگوار زندگی بڑی اچھی تھی, آج ہمیں خوشگوار زندگی سے بڑے محروم ہیں. اور اسی طریقے سے خوشگوار زندگی کے لیے حلال کمائی کماؤ. اللہ نے اس کا حکم نبیوں کو دیا. آج کیا ہو رہا ہے, ہمیں رشوت بھی کھا لیتے, بینک میں پیسہ رکھتے ہیں مثلا اکاؤنٹ میں, اس میں کتنے % سود آتا معلوم ہے نا آپ کو. لوگ کیا بھی توجہ دیتے تھے, پورا کھا لیتے, لوگوں کو بھی کھلا لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی. آپ نے کہا ایک زمانہ میرے اوپر ایسا آئے گا امت پر, میری امت حلال حرام دیکھے بغیر مال بٹورے گی. آج وہ دیکھ رہے ہیں حرام مال کی ایسی صورتیں باریک امت ہمارے
سامنے ہے، علماء سے رجوع کر کے صحیح طور پر صحیح کھاؤ، ورنہ جو ہے یہ حرام مال کھانے سے ہماری زندگی غارت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ما قل وکفى خیر مما کثر والھا، کم مال کافی ہے، بہتر ہے اس مال سے جو انسان کو غفلت میں ڈال دے۔ ہماری اسلاف کی عورتیں کیسی تھی دیکھو، غور سے سنیے بات یہ، جب ان کا کوئی شوہر گھر کے باہر نکلتا، اسلاف کی عورتیں کہا کرتی تھیں، دیکھو آپ باہر مال کمانے جا رہے ہیں، دو باتوں کا خیال رکھنا، حرام مال لائے تو ہم ہرگز نہیں کھاتے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری خواتین تھی، بولتے حرام مال ہرگز نہیں کھاتے، حلال مال لاؤ ورنہ تو بھوکے رہ جائیں گے مگر حرام مال نہیں کھائیں گے۔ کیا ہمارے اسلاف کی عورتیں جو تھی وہ ہماری عورتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ سب چیزیں توجہ دینے کی مکمل طور پر ضرورت ہے، اور اس طریقے سے خوشگوار زندگی کے ایک ضابطے میں اللہ کا ذکر بھی ہے۔ اللہ کا ذکر کا مطلب یہ نہیں آپ زبان کو حرکت نہیں دے رہے، خالی ایسے کرتے جا رہے ہیں، وہ ذکر نہیں ہے، یہ تو اپنے دل کو ٹھکا رہے ہیں آپ۔ ذکر کسے بولتا سن لیجئے، ذکر کیا ہوتا ہے؟ ذکر دل کا ہوتا ہے، ذکر زبان کا ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو، محبت کو بسا کر کے زبان سے اس کا اظہار کرنا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر پورے شعور سے کرو، سبحان اللہ بولے تو آپ کے اندر یہ ہونا اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، الحمدللہ بولے تو آپ اللہ کا جذبہ شکر سے مکمل طور پر کہتے ہوئے جانا چاہیے۔ معزز حاضرین، ایک دو باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیستے اور جو ہے وہ مشکیزیں اٹھاتے اٹھاتے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے، معلوم ہے نا، واقعہ لمبا واقعہ ہے۔ نبی کے پاس آتے ہیں، حضرت علی بولتے فاطمہ جاؤ تمہارے ابا جان کے پاس جو ہے غلام ہے، نوکر ہے، لے کر آؤ۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہم دیکھتے ہیں، داماد خود جو ہے سسر سے پوچھتا مال دیو، لیکن وہ داماد ویسا نہیں تھا۔ غلام لینے گئے تو بھی اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں، وہ گئے جا کے دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، اس وقت ذرا بزی تھے، فاطمہ واپس آ گئیں، اور اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ فاطمہ آ کر گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے، بولے بیٹی فاطمہ کیوں آئی؟ بولے آپ کے پاس خادم لینے آئی، میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے کام کر کر کے، اس وجہ سے آئی۔ دیکھو آج کا اگر کوئی باپ ہوتا تو جو ہے داماد کو گالی دیتا، کیا تمہیں میری بیٹی کو جانور کا استعمال کرتے بول کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی، ماشاءاللہ، اس سے بڑی خوشگوار کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ خادم مانگا، اللہ کے نبی نے دونوں کو بلا کر بٹھایا، اپنے داماد کو بھی اپنی بیٹی کو بھی، بولے تمہیں خادم سے بہتر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو۔ سوال یہ آتا ہے، خادم مانگنے گئے تو نبی بولتے ہیں کہ تم کیا پڑھو؟ تسبیحات پڑھو۔ اس میں کیا ہے؟ دونوں میں فرق ذرہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، مگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا بات کہتے ہیں، دیکھو اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، یہ تھکان کو اتار دیتا ہے، اللہ اکبر، تھکان کو اتار دیتا ہے۔ دوسری بات، یہ ذکر کو معمولی مت سمجھو، آپ ہونٹ ہلا رہے ہیں بول کے نہیں، یہ ذکر انسان کو روحانی طاقت دیتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں خوشگواری نہیں پا رہے ہیں، چین و سکون زندگی والی نہیں پا رہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ذکر و اذکار کو چھوڑ دیا ہے، نہ صبح کے اذکار، نہ بیت الخلاء کے اذکار، اپنی بیوی کے پاس۔ آج دیکھو نوجوانوں کی شادی ہوتی ہے، پہلی رات میں جو ہے یہ دلہن کی پیشانی پہ رکھ کے کیا دعا پڑھتے، جمع کرتے وقت کیا دعا پڑھتے، نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ اذکار، یہ اوراد، یہ ادعیہ اگر معلوم نہ ہو تو ہماری زندگی کیسے خوشگوار ہوگی؟ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے یہ اذکار پڑھنے کا حکم دیا، جنگ کی راتوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس ذکر کو فراموش نہیں کیا۔ ایسے ذکر کرنے سے ہماری زندگی بھی بڑی اچھی بنتی ہے۔ آج دیکھو لوگ ٹینشن میں آ جاتے، دیکھو ٹینشن میں آ جاتے کیسے، کوئی بھی ہوا معاملہ، دو گاڑیاں لا کے مار لے، ٹینشن نہیں، کیا کرنا؟ عرب میں کیا کرتے دیکھو، غصہ آ گیا تو حدیث بتاتے لا تغضب فلک الجنہ، غصہ مت کرو جنت تمہارے لیے ہے۔ معزز حاضرین، شریعت ہم کو بتاتی ہے اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کو سنوارو۔ آج آپ دیکھیں گے آج کا نوجوان اپنے ظاہر کو بہت سنوارتا، مگر اس کا دل اللہ کی محبت سے ویران
ویران ہے، نبی کی محبت سے ویران ہے، غلط قسم کی محبتیں اس کے دل میں بیٹھی ہیں. آج کا نوجوان مغرب کے پیچھے مکمل طور بھاگ رہا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کی طرف دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ کہاں دیکھے گا؟ تمہارے دل کو دیکھے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا پڑھتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور سورہ منافقین کو پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جو آدمی اپنے ظاہر کو اچھا بنا لے کے اپنے باطن سے دھوکہ دیتا منافق ہے. اسی لیے دیکھیں گے منافقین لمبے لمبے جسم والے، ان کو دیکھے تو معلوم ہوتا کتنا ہینڈسم ہے یہ، لیکن دلوں کی دنیا مکمل طور پر ویران ہے. اسی لیے نوجوانوں اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کو سنوارو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور اسی طریقے سے نیک بیوی بھی خوشگوار زندگی کا ذریعہ بنتی ہے. آج ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں. ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نیک بیویاں عطا کی، ان کی خوشگوار زندگی ہو گئی. اور دعا کا اہتمام بھی مکمل طور پر کرتے رہنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمیں نبی کی زندگی کو نمونہ بناؤ، سیرت صحابہ اور صحابیات پڑھو، اور وسائل زندگی خوب بڑھا لے کے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جا کے یہ خوشگوار زندگی مت سمجھو، اور صبر و شکر اختیار کرو. ابن عثیمین رحمہ اللہ کی اس بات سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اسلام کے نزدیک جو خوشگوار زندگی ہے نا، آپ یہ مت سمجھو کہ خوشگوار زندگی بلتوں میں کبھی بھی بیماری نہیں ہونا، کوئی تکلیف نہیں ہونا. نہیں، یاد رکھو یہ خوشگوار زندگی بولے تو مومن کے پاس انہیں بیمار بھی ہوگا، مرے گا بھی، تکلیف بھی پڑے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا دیکھو جب مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ مغفرت ہو جاتی ہے. اور اس آیت سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وہ کیا؟ دیکھو دنیا میں آج کافر بہت ترقی کر رہے ہیں، بات صحیح ہے، ان کی ترقی کو دیکھ کر کبھی افسوس نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تو مال دے دیا ہے، مگر ہم کو کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اسی لیے کہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. جمعہ کی فضیلت کے بارے میں اس حدیث کو اپنے بات سے ختم کرتے ہیں. کیا ہے، لوگ جمعہ کا جب وقت ہوتا ہے تو ممبر پر خطیب چڑھ جانے کے بعد آتے نہیں، ممبر پر خطیب کے چڑھ جانے سے پہلے آ جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے سامعین اور سامعات میں سے اگر کوئی یہ حدیث سن لے گا نا، انشاءاللہ زندگی بھر کبھی وہ جمعہ نہیں چھوڑے گا. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی وضو کر کے مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، ممبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے اگر آ جاتا ہے، ہر قدم پر 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر! کتنا؟ 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. جب میں حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تو ماشاءاللہ لوگ آ جاتے ہیں، تو لہذا علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں اس سے زیادہ بہتر حدیث میں نے کوئی بھی نہیں دیکھی. خطبے کو یہیں ختم کرتے ہیں. کہنا یہ ہے خوشگوار زندگی، اچھا گھر بنا لینا، اور جو ہے مغرب کی جو زندگی دی ہوئی ہے اس کو مت سمجھو. اگر آپ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسلام کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرو. اور یہ خوشگوار زندگی کا مطلب اپنے بچوں کو بھی اپنے ذہن میں بٹھاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو بچپن ہی سے اتنا نرم و نازک سے پالتے ہیں، وہ ذرہ برابر تکلیف برداشت نہیں کرتا. نہیں، یہ خوشگوار زندگی اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنی ماں کو بتاؤ، بہن کو بتاؤ، اور ہر شوہر بیوی خوشگوار زندگی کا مفہوم سمجھ کے اپنے زندگی کا آغاز کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اے رب، خوشگوار زندگی کے جو اصول اسلام نے ہمیں بتائے ہیں اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مغرب کی اندھی تقلید سے بچا کر رکھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرسکون زندگی عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، توحید پر رکھ، سنت پر رکھ. اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت پسندی کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ، جیسے نبیوں نے، رسولوں نے، اسلاف اعظام نے صبر و شکر کا دامن تھام کر زندگی گزاری تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر زندگی عطا فرما. اے اللہ، خوشگوار زندگی اس دنیا میں بھی دے، قبر میں بھی دے، اور آخرت میں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی سے ہمیں سرفراز فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده على رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.